تو آفس میں نیند سے برا حال، 5 بجے تھے، تو میرے کمرے میں، خصوصاً میرے کمرے میں جو آفس اونرز تھے نا، آفس رینٹ پہ تھا نا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا، میرے کمرے میں اچھا خاصا کارپیٹ ڈالا ہوا تھا، سی ای او کا کمرہ. مجھے کارپیٹ نگاہ پڑی تو میں نے سوچا کہ یار 5 منٹ آرام کر لیتا ہوں. پھر مجھے خوف آیا، خدا نہ خواستہ اگر میں سوتا رہ گیا اور میں نے نونیاں آ گئیں تو کیا ہوگا. میں کہ نہیں یہ نہیں کروں گا. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹیبل پہ سر رکھ کے سوتا ہوں. اور وہ تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انہوں نے تو سکھا دیا تھا. وہ کیوں؟ ہم لے کر نیشنل آرمی جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہاں یہ جن آتے تھے سارے نا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، ایس ایم سی، ڈی ایم سی. اچھا یہ کرتے کیا تھے، وہ کرسی چھوڑی کرسی گئی، تو میں نے کرتے کیا ہیں یہ لوگ، یہ کرتے ہی تھے یہ لوگ. یہ ڈاکٹر حنیف پتہ نہیں کرتے تھے، آپ تو کرتے ہی ہوں گے ڈاکٹر تو خیر آپ تو کرتے تھے. بولتے ہیں جی. یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ سر رکھ کے نا ٹیبل پہ سو جاتے تھے تاکہ سیٹ نہ جائے، اور ساتھ سینڈوچ رکھا ہوا ہے نا، اور وہ فرسٹ پروفیشنل کے امتحان ہو رہے ہیں اور سینڈوچ کھا رہے ہیں. اور میں نے کہا یار یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں یار، ہم تو انجینئرنگ کے لوگ ہیں، ہمارے تو ایسا اسٹیمنا نہیں. تو میں نے بھی سیکھ لیا کہ اٹھائے تو سیٹ چلی گئی. تو میں صبح سائیکل پہ جاتا تھا گلشن اقبال سے، جب چھٹیوں میں آتا تھا کراچی، تو جا کے ڈائریکٹ نیشنل لائبریری میں پڑھے کھڑا ہوتا تھا، کب کھلتی ہے کب کھلتی ہے. اچھا باقی یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو وہی کھڑے ہوتے تھے، جیسے کھلی لائبریری اندر گئے بیٹھ گئے اور شام تک بیٹھے رہے. اللہ معاف کے نماز اس پر ہم نہیں پڑھتے، اللہ توبہ، تو نماز کا بھی مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا 10 منٹ سر رکھ کے سو جاتا ہوں. تو میں 10 منٹ سر رکھ کے سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، وہ میرے آفس والے سب کھڑے ہوئے ٹیبل کے گرد، اور کوئی بول نہیں رہے، مسکرا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار یہ سارے جن کے بچے، انہوں نے آ کے چھاپا مارا 5:15 بجے اور سب آ گئے مسکرا، کوئی بول نہیں رہے، مسکرا رہے. اور جب میری گھڑی پہ نگاہ پڑی تو 9 بج چکے تھے. جو رہی صحیح عزت تھی آفس میں وہ بھی گئی. اچھا تو اس لیے 5 بجے آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ٹیبل پر سر رکھ کے سوئے ہیں؟ بھائی اگر سونا ہی تھا تو گھر پہ سو جاتے. اور وہی جو جملے تھے نا میرے، لیک میں سے چھلانگ لگا دو، اور دنیا کمزوروں کے لیے نہیں ہے، اور فلانے ہیں، اور یہ. میں نے کہا یا اللہ، مسجد میں بھی عزت ذلیل، آفس میں ذلیل ہو گئے. گھر بچ گیا تھا وہ اس لیے ان کو نہیں چھیڑا تھا، وہی اللہ نے بچا لیا، لیکن آفس گھر میں تو بہت ہی مشکل ہوتی. اینی وے، کہتے ہیں جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر رفیق بتائیں. اللہ یاد آتے ہیں نا. ہمیں تو بڑے بڑے پھنے خانوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑی باتیں جو لوگ کرتے تھے، لیکن جب چوٹ لگتی ہے نا تو اللہ ہی یاد آتے ہیں. ہم کو بھی اللہ یاد آئے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا. 2 شاید بیٹھے ہیں، 2 لوگ سر ہلا رہے ہیں، چلیں دونوں شاہ صاحب. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر تو صحیح حدیث ہے، دنیا ایک طرف دوسرا ہو سکتی ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بھائی ہو ہی نہیں سکتی بات. بھائی تقی اسماعیل صاحب نے ایک طرح اتنا ہیوی ڈوز لگا دیا بیان کے اندر، یا بیان ہے یا مضمون ہے، بھول رہا ہوں میں معذرت، یا تو ان کا مضمون میں نے پڑھا ہے یا ان کے بیان میں، کہ میری تو کہتے ہیں کہ آدمی بدحواس ہو جائے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹخنوں سے اوپر کرو بھائی شلواریں اپنے پینٹس وغیرہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ کبر کی نشانی ہے. خیر اس طرح ہم نے بھی سنا تھا. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے میں تو کبر نہیں ہے نا، اس لیے ہم نیچے کرتے ہیں. تقی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ یہ کلیم کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ میرے میں کبر نہیں ہے، یہ خود ایک کبر کی نشانی ہے. کہ آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں آپ میں کبر نہیں ہے؟ اور جو اصل ڈوز انہوں نے لگایا کہ اگر تم ٹخنوں سے نیچے چھوائے رکھو گے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کبر نہیں ہونا تو اللہ پیدا کر دیں گے، کہ حضور کی بات سچی کر دیں گے اللہ میاں. وہ تو ایسا ہے 750 ملے گا، وہ ڈوز تو مہنگا، بھائی گھر آ کے مہنگا، بھائی بیگم سے بھائی کاٹ دو، بھائی شوائے کاٹ دو اللہ کے لیے یار. یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک بات ہے بھائی. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ چوٹ لگتی تو اللہ یاد آتے ہیں.
حضور کی بات غلط ہو نہیں سکتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے دل میں خیال آیا اللہ کے فضل سے کہ بیٹے حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یہ جو چل نہیں رہا میرا دن, نیند آ رہی ہے, سارا ایفیشنسی گر گئی. تو میں نے کیا کیا, استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگا, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, سوری غلطی ہوگی, اب نہیں کروں گا. یہی توبہ ہے نا. مجھے یہ گمان ہے غالب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. نجم اللہ صاحب میرا تو گمان یہی ہے, کیونکہ ہوا یہ کہ اس دن سوچ رہا ہوں, پڑھ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں, پریشان ہوں, تو ایک خیال آیا قیلولہ. قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی, مستقل, کہ دوپہر میں آدھا گھنٹہ سوتے تھے. اچھا جناب, ہمیں پتا تھا قیلولہ کے بارے میں, آپ لوگوں کو یہ بات تو پتا ہے نا کہ حضور سویا کرتے تھے دوپہر میں. اچھا ہمیں بھی پتا تھی, لیکن میرے دماغ میں دو زہریلے پونی تھے. پہلا پونی یہ تھا کہ قیلولہ جو ہے وہ ضعیف لوگوں کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے نانا کو کرتے دیکھا, دادا کو کرتے دیکھا, نانی کو کرتے دیکھا ہے نا. یہ ضعیف لوگوں کے لیے ہوتا ہے. کمزور لوگ جو ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. ہم تو جوان ہیں, سوری نوجوان ہیں, جوان تو ابھی ہیں, نوجوان ہیں, ہم تو طاقتور ہیں. بھائی صاحب ایسے آتی کبھی فیلنگ, ہم تو اسٹرانگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے یار. ایک پونی. دوسرا پونی یہ تھا کہ یار جب آدھے گھنٹے کے لیے سونا ہے پھر اٹھنا ہے تو یہ تکلف کیوں کریں, کھینچ لو دن کو. بھئی یہ تکلف ہے نا, جانا ڈاکٹر صاحب, سونا پھر اٹھنا, وہ بھی آدھا گھنٹہ صرف, تو چھوڑو یار, کر لیں, کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے پونی تھے دو. کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے نا, مرتا کیا نہ کرتا. تمہیں خیال آیا یار یہ بھی تو سنت ہے نا, تو اس کو بھی چل آزما لیتے ہیں. جبکہ میں کبھی بھی دوپہر میں نہیں سویا کرتا تھا. مجھے ایسے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا ہمیں اماں سویا کرتی تھی اکثر. اچھا ہمارے کام اللہ معاف کرے شرارت وارت کرتے ہیں بچے, ہم بھی کرتے تھے. اب وہ امی کو بڑا ہوتا تھا کہ یہ جا کے کیا کرے گا, کچھ بھروسہ نہیں اس کا. اب جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ جائے گا کچھ الٹے سیدھے کام کرے گا تو اس کو پکڑو. تو یہ کرتی تھی مجھے پکڑ کے نا ایسے ٹائٹ, جب میں 4-5 سال کا تھا, یوں کر کے نا سلانے کی کوشش کرتی تھی. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں نے سیکھا کام کہ میں یوں آنکھیں بند کر کے نا بالکل یوں پڑ جائے, اور جیسے امی کا ہاتھ نرم پڑا یعنی امی سو گئی, آرام سے نکلے اور اپنے بزنس میں لگ گئے, جس میں ایک کام یہ تھا کہ نانی صاحبہ کی کیپسول نکال کر چپکے سے انہیں خالی کر کے مٹی بھر کے واپس ڈال. اللہ مجھے معاف کرے, یعنی اس طرح کی حرکت اس لیے تو وہ چاہتی تھی میں سوؤں. اللہ معاف کرے, مجھے اس 4-5 سال میں یہ سمجھ آتا تھا یہ بڑا کام ہے. ہماری نانی نے پتہ نہیں کتنی مٹی کھائی ہے. یہی دور نکل گئے باہر اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کے اور راستے ہی گھوم گئے, اور گھر ہی نہیں مل رہا, اور چند گھنٹے سے بچے 2 غائب. یعنی ایک 5-6 سال کا بچہ, ایک 4-5 سال کی بچی, مل ہی نہیں رہے ہیں, پورا خاندان پریشان, سب ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پھر رہے ہیں گلیوں میں, ہمیں گھر نہیں مل رہا. پھر شام تک واپس آ گئے ہم گھومتے پھرتے. تو اچھا زمانہ تھا, لاہور تھا, تو اس لیے ماں ہمیں پکڑتی تھی. اب چکر یہ تھا کہ وہ ہم سوتے نہیں تھے. اس دفعہ مجھے خیال آیا کہ بیٹا سو لو. میں اپنے گھر میں کال کیا اہلیہ کو, میں نے کہا کہ میں آگے آرام کروں گا. اس زمانے میں یو ایس میں چل گئی تھی ایک لہر, ایک آئیڈیا چلا ہوا تھا فلیکسی ٹائم. سنا ہے فلیکسی ٹائم؟ فلیکسی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں آفس, 1 گھنٹہ بعد میں 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں, 2 گھنٹے پہلے آئے 2 گھنٹے پہلے چلے جائیں, آپ اپنے 8 گھنٹے اپنی سہولت سے پورے کر کے چلے جائیں. تو یہ بڑا ابھی بھی کامن ہے کہ یہ پریکٹس ہوتا ہے. ہمارے آفس میں بھی فلیکسی ٹائم شروع ہوا تھا چند دن پہلے. تو اگر میں 5 بجے آفس آ رہا ہوں تو 1 بجے تک تو 8 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں, اصولی طور پہ گھر جا سکتا ہوں. تو خیر میں گھر چلا گیا, گھر جا کے میں نے کھانا کھایا, نماز پڑھی, سو گیا.
یہ نماز پڑھی کھانا کھایا سو گیا, تو آدھا گھنٹہ نہیں سویا ہوں گا, میں تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے سوتا رہا. لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں 8 گھنٹے سویا ہوں جاوید بھائی, فریش. اور چند دن کے بعد اب میں عشاء میں پہنچا تو وہ عرب ملے سارے, کہنے لگے کہ now you are sleeping after فجر now, اب تم سو رہے فجر کے بعد. تو میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جی نہیں, میں نے جواب دیا بس آپ اللہ سے دعا کیجیے گا. دودھ کا جلا جو ہوتا ہے نا وہ چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. میں نے بیٹے کچھ منہ سے نکالا اور پھنسا بھائی, میں تو اب تو اللہ کے بعد پھر لگتا ہے یار چپ کر کے بیٹھو, میں چپ رہو بس. بہت بڑا چپ رہنا نا بہت بہتر ہوتا ہے. خاموشی بھی بہت ویلیبل چیز ہوتی ہے, زیادہ چیزیں کرنے سے آدمی پھنستا ہے, چپ رہنا اچھا ہوتا ہے. عموماً تو میں چپ نہیں رہتا, نہیں کبھی کبھی چپ رہتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آج بڑے خاموش ہیں. میں کیا, میں کہتا نہیں بھائی خاموش ہی رہنا چاہیے یار, کبھی خاموش بھی تو رہنا چاہیے. تو خیر اب ہم پہنچے آفس میں فریش. دوسرے دن میں نے پھر قیلولہ کیا. اب وہ جو ٹائم تھا وہ کم ہونے لگا ہے نظر بھائی, وہ کم ہونے لگا. 2.5 سے 2 گھنٹے آیا, پھر 1.5 گھنٹے ہوا, پھر 1 گھنٹہ ہوا. پھر اللہ کی شان دیکھیں, آدھے گھنٹے سے لے کے 45 منٹس کے درمیان آ گیا. اور میری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ گیا. کیا انقلاب؟ ریولوشن آ گیا. ایک حدیث سے ریولوشن آ گیا. اللہ بڑھے. وہ انقلاب کیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کہ دیکھیں جب ہم دن شروع کرتے ہیں تو ہمارا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے. جیسا ابھی صبح تو ہائی ہے نا, فریش ہیں, اگر رات کو سوئے ہیں تو